الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تکفر صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 کا درمیانی حصہ میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس کا ترجمہ یوں ہے: نیز وہ بھی جو اتارا گیا دو فرشتوں پر شہر بابل میں، جن کے نام ہاروت اور ماروت تھے، اور کچھ نہ سکھاتے تھے وہ دونوں کسی کو جب تک یہ نہ کہہ لیتے کہ ہم تو نیری آزمائش ہیں، ان پر عمل کر کے کفر مت کرنا۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس آیت میں دو احتمال ہیں۔ پہلا یہ کہ ما جو ہے ما نافیہ ہے، اور یہ جملہ معترضہ ہے۔ نافیہ نیگیٹو، نفی۔ اس صورت میں اس کا یہ مطلب ہوگا کہ یہود کا یہ کہنا کہ جادو بھی آسمان سے فرشتوں پر نازل ہوا اور فرشتوں نے ہی ہمیں یہ سکھایا ہے، اس کے لیے یہ بھی صحائف آسمانی کی طرح آسمانی چیز ہے، استغفر اللہ، اور مقدس ہے جادو، استغفر اللہ۔ تو یہود کا یہ کہنا سراسر باطل ہے، معاذ اللہ باطل ہے۔ وما انزل علی الملکین، فرشتوں پر ہرگز کوئی جادو نہیں کیا گیا، فرشتوں پر کوئی جادو نہیں کیا گیا۔ ہاروت اور ماروت بدل باز ہوگا شیاطین سے۔ تھوڑا سا مشکل ہے۔ شیاطین یعنی جن کے دوسرے دو یعنی سرکردوں کے نام ہاروت اور ماروت ہیں، وہ جادو سکھایا کرتے تھے۔ تفسیر مزری زیر آیت ھذا جلد 1 پیج 107۔ عزیزان گرامی قدر، علامہ قرطبی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے: ھذا اولی ما حملت علیہ الآیات من التاویل واصح ما قیل فیہا ولا یلتفت الی سواہ، یعنی آیت کی یہی تعویل کرنا چاہیے، یہی سب سے زیادہ صحیح قول ہے، اور اس کے علاوہ کسی قول کی طرف التفات نہ کرنا چاہیے۔ واقعی اس تعویل سے کئی شبہات کا پھر ازالہ ہو جاتا ہے۔ لیکن جمہور علماء خیر کا یہ قول ہے کہ ما انزلہ میں ما موصولہ ہے، اور اس کا عطف اتبعوا پر ہے، اس کے تحت ہے، یعنی مراد پھر یہ ہوگی، یعنی یہودی فلسطین میں مروج جادو پر بھی عمل پیرا تھے، اور جب بخت نصر بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے بعد بنی اسرائیل کو جنگی قیدی بنا کر بابل میں لے گیا، تو بجائے اس کے کہ اس کفر و الحاد کی دنیا میں وہ توحید کی تبلیغ کرتے، الٹا وہاں کے لوگوں سے بھی انہوں نے جادو سیکھا اور اس پر عمل پیرا ہوئے۔ اب یہاں یہ خدشہ پیدا ہوتا ہے کہ ہاروت اور ماروت جو معصوم فرشتے تھے، انہیں کیوں کر جادو کی تعلیم دینے کے لیے بابل میں اتارا گیا؟ یہ اگلا سوال پیدا ہو گیا۔ تو اس کی حکمت یہ بیان کی گئی ہے کہ اس وقت ساری دنیا میں، خصوصاً بابل کی مملکت میں، جادو کا بہت رواج تھا۔ جادو کے زور سے لوگ طرح طرح کے کرشمے دکھاتے تھے اور لوگوں کو لوٹتے تھے، اور جس سے سادہ لوگ، دنگ لوگ جو ہیں، سادہ کس طبیعت کے لوگ جو ہیں، اس کو سادہ لوح بولتے ہیں، وہ دنگ رہ جاتے تھے۔ ان کے نزدیک جادو اور معجزہ میں پھر کوئی فرق ہی نہیں رہ گیا تھا۔
بلکہ وہ جادو کو علم کی ایک مفید ترین شاخ سمجھنے لگے تھے، اور جادوگروں کو وہ مقدس جاننے لگے تھے، حالانکہ وہ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے نازل کیے جو لوگوں کو جادو کی اصلیت سے آگاہ کریں۔ اب دیکھیں نا، بات بن گئی نا، تاکہ وہ آسانی سے جادو کی فریب کاری اور معجزہ کی حقیقت میں تمیز کر سکیں، اور اگر انہوں نے جادو سیکھ کر اس پر عمل کرنا شروع کر دیا تو یہ ان کی اپنی غلطی تھی۔ فرشتے تو انہیں صاف طور پر بتا دیتے کہ ہمیں تو فقط تمہارے آزمانے کے لیے بھیجا گیا ہے، انما نحن فتنۃ فلا تکفر، اگر تم نے جادو پر عمل شروع کر دیا تو خوب سن لو کہ ایمان رخصت ہو جائے گا، تم کافر ہو جاؤ گے۔ فرشتے ان کو یہ بتاتے تھے، جادو میں اور معجزے میں فرق بتاتے تھے، یہ نہیں کہ جادو سکھاتے تھے۔ اب یہ تعویل اور یہ آیت کا ترجمہ اور تشریح بالکل درست ہو گئی۔ بعض مفسرین اکرام نے لکھا ہے کہ یعلمانے کا مقصد یہ نہیں کہ وہ باقاعدہ جو سحر ہے، جادو ہے، اس کے اصول اور قواعد کا درس دیا کرتے اور اس کی جزیات انہیں ازبر کرایا کرتے تھے، بلکہ یہاں یعلمانے بمانی یعلمانے ہے جس کا مصدر اعلام ہے۔ تفسیر قرطبی، اس کا مفہوم ہے جتانا، جتانا، آگاہ کرنا، بتانا، سکھانا نہیں، بتانا، آگاہ کرنا، بھی یہ تم غلط کام کر رہے ہو۔ یعنی وہ جادو کے جو خراب اثرات تھے، اس کے مفاسد، جو مفسد برے اثرات تھے، مضر اثرات تھے، ان سے آگاہ کرتے تھے تاکہ لوگ اس سے پرہیز کر سکیں۔ یہ اس کی ساری حقیقت تھی۔ میں ایک اور اگلے کلپ میں ساری دوسری گفتگو کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ یہ آیت کا سارا سسٹم جو ہے مفہوم جو ہے پورا ہوگا۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔